روحانیت جو ہے، میں کہنا پتہ کیا ایک فکر سے کہنا چاہتا ہوں کہ روحانیت کو بیان کرنے والا اگر صاحب روحانیت نہ ہو تو وہ کبھی بھی بیان نہیں کر سکتا. اس لیے آپ لوگوں کو کنوینس نہ کیا کرو کہ روحانیت کیا ہوتی ہے کیا نہیں ہوتی جب تک آپ کو اس بات کی اجازت نہ ہو، جب آپ کو اپنے مرشد کی طرف سے اجازت نہ ہو، ورنہ آپ جو اپنے مرشد کا فیض بتائیں گے تو دوسرا اس کے علاوہ بات کر لے گا. آپ کہیں گے کہ میں جب گیا مرشد کے پاس یہ واقعہ ہو گیا، جس کے ساتھ نہیں ہوا وہ تمہیں چھوڑ دے گا نا. لہذا ثابت یہ ہوا کہ یہ ایک راستے کا انداز ہے، حسن ہے اور بہت خوبصورت بات ہے. اس کو آپ چلتے چلو، بیان سے گریز کرو جب تک آپ کو اس قابل نہ بنایا جائے کہ یہ کیا ہے. کچھ بات سمجھ گیا مطلب کہ نہیں سمجھ آئی؟ آپ پیر کو بیان کر رہے ہو تو پکڑو چلو. مطلب آپ بیان کر رہے ہو، ہاں اپنے پیر کو بیان کر رہے ہو اور آپ اس طرح بیان کرتے ہو کہ چاہتے ہی ہو کہ دوسرا آدمی کیا ہو جائے؟ مرید. جب تک پیر نہ چاہے تو وہ مرید کیسے ہو؟ تو پیر نے کوئی آپ کی، اب یہ بات بڑی ضروری ہے کہ مرید یہ سمجھتا ہے کہ میں جماعت بنا رہا ہوں پیر کی، اور یہ بات بہت ہمیشہ سے غلط ہے کہ مرید کے دم سے پیر نے پیری نہیں کرنی ہے، وہ اللہ کے فضل سے ہونی ہے جو ہونی ہے. اس لیے یہ نہیں کہنا کہ جی میں 4 آدمی تم لاؤ 2 آدمی تم لے آؤ، ایسی بات نہیں ہوتی کبھی بھی. اس لیے اپنا وقت نکالو، اپنا لطف لو، اور کوئی شخص بیان کرنے کے باوجود جو ہے وہ تاثیر کا حاصل ہونا بڑا مشکل ہے. اس لیے روحانیت پر بڑے ہی عام طور پر یہاں سے بحث ہوتی ہے کہ اس کو کیسے بیان کیا جائے. اس کو بیان نہ کیا جائے، میری رائے یہ ہے اس کو بیان نہ کیا جائے، اس کو سمجھا جائے، خود ہی سمجھا جائے، اور کبھی بھی مطلب یہ کوشش نہ کی جائے کہ اس کو فارمولہ بنایا جائے. اور فارمولے سے پہلے وہ ایک الگ چیز ہے. آپ نے غور کیا کہ بڑی بڑی باتیں ہیں اور غور والی.